خون میرا چمن کے لیے، بہے خون میرا چمن کے لیے، چمن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے، میری جان جائے وطن کے لیے، جو سرحد پہ مجھ کو شہادت ملے، سرحد پہ مجھ کو شہادت ملے، جو سرحد پہ مجھ کو شہادت ملے، شہادت ملے ترنگا اڑانا کفن کے لیے، میری جان جائے وطن کے لیے، میری جان جائے وطن کے لیے۔ آئیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں جناب محمد صادق صاحب کا لکھا ہوا سبق حب الوطنی۔ حب الوطنی سے مطلب ہے دیش سے محبت، وطن سے محبت، یعنی دیش بھکتی یا دیش پریم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سرفروشی سے مطلب ہے سر کٹوانے کی تمنا، یعنی سر کٹوانے کی تمنا یا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قاتل کے بازوؤں میں کتنا زور ہے، یعنی دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جو شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، وطن کے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہے اور وطن کی خدمت تن من دھن سے کرتا ہے، محب وطن کہلاتا ہے، یعنی دیش پریمی جس کو کہہ سکتے ہیں، محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور اپنے وطن عزیز یعنی پیارے وطن کے لیے محبت کے اسی جذبے کو حب الوطنی کہتے ہیں، یعنی دیش پریم کہتے ہیں۔ مادر وطن کو جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مادر وطن سے مطلب ہے ماتر بھومی جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں مدر لینڈ، اس کو جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے، مطلب اس کو جنت سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، یا اس کو مقابل کیا جاتا ہے، یا اس کی تلنا کی جاتی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کی گود میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور تعلیم و تربیت اور ہنر حاصل کر کے قابل و لائق بنے۔ ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے۔ اخلاقی فرض مطلب مورل ڈیوٹی یا نیتک کرتویہ۔ تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن کی عظمت کو یعنی اس کی بڑائی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور اس کی عظمت میں چار چاند لگانے والے کام کریں۔ ایک سچا محب وطن اپنے وطن کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ کوشاں رہنا مطلب کوشش کرتا رہتا ہے یا پریتنشیل رہتا ہے۔ وہ اپنے کارناموں سے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے وطن کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ ہندوستان بھی اپنے ان محبان وطن پر فخر کرتا ہے، یعنی گرو محسوس کرتا ہے، ناز کرتا ہے، جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تحریک آزادی یعنی آزادی کا جو آندولن تھا کے دوران انگریزوں نے ہزاروں مجاہدین آزادی یعنی آزادی کے مجاہد یا جد و جہد کرنے والے، جن کو ہندی میں کہتے ہیں سوتنترتا سینانی، کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر بہت ظلم و ستم کیا، یعنی بہت اتیاچار جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا۔ ہزاروں کو بندوق کا نشانہ بنایا اور سینکڑوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود آزادی کے دیوانوں کا جذبہ کم نہیں ہوا، بلکہ اور بھی بڑھتا گیا۔ ان
مجاہدین آزادی میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، خان عبد الغفار خان اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نام قابل ذکر ہے۔ تحریک آزادی کے دوران انگریزوں کے آزادی کے بدلے کچھ اور دینے کی تجویز کا مجاہدین آزادی نے ایک ہی جواب دیا: طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، نالے بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ ہوم رول سے مطلب خود کے شاسن، یعنی خود کے راج کے بدلے ہم کچھ بھی دینا، چاہے جنت بھی ہمیں آفر کی جائے تو ہم اسے بھی دینے کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت جو ہے وہ میرا ایمان ہے، یعنی وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ میرے جذبات کی تفسیر ہے پاکیزہ زمین، میرے جذبات کی تکمیل ہے یہ حب وطن۔ تفسیر مطلب ویاخیا، ایکسپلینیشن اس پاکیزہ زمین کو کہا گیا ہے۔ اپنے جذبات کی تفسیر اس پاکیزہ زمین کو کہا ہے، اور اپنے جذبات کی تکمیل مطلب پورا ہونا، مکمل ہونا بھی حب وطنی کو کہا گیا ہے۔ ایک محب وطن کے لیے دنیا کا کوئی ملک کتنا بھی ترقی یافتہ، یعنی ڈیولپڈ اور خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے وطن کی برابری کسی طرح نہیں کر سکتا۔ اپنے مادر وطن میں چاہے کتنے بھی مسائل اور مشکلات ہوں، لیکن ہر چیز مادر وطن کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے، مطلب اس کے سامنے پھیکی ہے، کم ہے یا گری ہوئی ہے۔ ہم اس ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، باشندے مطلب نواسی ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے آج غریبی، رشوت خوری، بڑھتی ہوئی آبادی اور بے روزگاری، نیز مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعلیم کا تناسب کم ہونا جیسے مسائل درپیش ہیں، مطلب ہمارے سامنے ہیں۔ ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں، یعنی چلنے والا کریں۔ حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے محبان وطن کوئی بھی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا ہے، یعنی صحیح فرمایا ہے کہ اے وطن تجھ کو کروں پیش میں سرمایہ تن، سرمایہ مطلب پونجی، یعنی تن کی پونجی تجھے میں پیش کروں، کیا کہ اپنا دل، اپنا لہو، اپنا یہ ناچیز سافن، یعنی اپنا دل بھی تجھ پر نثار کر دوں، اپنا لہو یعنی کہ اپنا خون بھی تجھ پر نثار کر دوں، اور اپنا یہ معمولی سا فن جو مجھ پہ ہیں، یعنی مجھ میں جو کوئی چھوٹی موٹی آرٹ ہے وہ بھی تجھ پہ نثار کر دوں۔ حب الوطنی ایک فطری انسانی جذبہ ہے۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان میں ہمیں جہاں اتنے حقوق اور سہولیات حاصل ہیں، حقوق مطلب رائٹس اور سہولیات مطلب فیسلٹیز حاصل ہیں، وہیں ہمارا بھی یہ فرض عین ہے، یعنی ضروری فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی آزادی، خوشحالی اور
आन बान और शान को हमेशा बरकरार रखें। तालिब इल्म जो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, यानी देश का भविष्य होते हैं। मुस्तकबिल यानी भविष्य, फ्यूचर। उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन, उस्ताद और बड़ों की इज़्ज़त करें। ज़ात पात और मज़हब के नाम पर तफरीक़ ना करें। तफरीक़ मतलब फ़र्क ना करें। मुल्क के कवानीन का एहतराम करे। कानून की जमा है, एहतराम मतलब इज़्ज़त करना। और तालीम और तरबियत हासिल करके अपने वतन की तरक्की में हिस्सा लें। तो बच्चों, आज ये हुब्बुल वतनी वाला जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।